یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب اس وقت موجود ہیں ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو میں۔ میم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی، اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، بہت سارے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات آئے، لیکن آپ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں، اور جتنا عرصے سے آپ نے چارج سنبھالا، پہلے بھی جب چارج سنبھالا کافی آپ نے کوشش کی کہ کچھ چینج لے کے آیا جائے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے اندر جتنے ذیلی ادارے کام کر رہے ہیں اس کے اندر ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے، تو آپ کہاں سے موٹیویشن یا انسپریشن لیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مزہ آ گیا ریڈیو پاکستان میں جب یہ ساری ہم نے شروع کیا تھا یہ ڈفرینٹ اسٹوڈیوز، لیکن آج ان کو کام کرتے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس میں سیکریٹری اطلاعات سہیل علی خان صاحب، ریڈیو پاکستان ڈی جی طاہر حسن صاحب، اور منسٹری آف انفارمیشن کی تمام وہ ٹیم اور ریڈیو پاکستان سے منسلک جتنے لوگ ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں، یہ انسپریشن آتی ہے آپ کو اپنے ملک سے۔ تو جب پہلے بھی ہم آئے تو فلم پالیسی میں جو اسکرین ٹورزم کی میں نے بات کی تھی وہ بھی اسی لیے کی تھی۔ امیج بلڈنگ، پیکیجنگ، برانڈنگ، ملک کی اصل ثقافت، ہیریٹیج، کلچر، یوتھ کی جو ایک پروفائل ہے، وہ جب تک اسکرین پہ اوپر براڈ کاسٹنگ کے اندر، چاہے وہ ریڈیو ہو، چاہے وہ پی ٹی وی ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، اسی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اب آپ یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوئی بھی اکانومی کا پروجیکٹ اگر ون بیلٹ ون روڈ پریزیڈنٹ شی کا انیشیٹو تھا، اس کا سب سے بڑا کمپوننٹ جو تھا وہ ہیریٹیج اور کلچر کا تھا۔ پھر جب وہ پاکستان میں آیا، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بن کے، اس کا سب سے بڑا پورشن جو تھا وہ پاکستان کی ثقافت، پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ، کلچر، تہذیب، اور اس کے ذریعے بیکاز پروجیکٹس بننے تھے، ان پروجیکٹس کی آرکائیوز بننی تھیں، تو وہ سارا پوری دنیا تک وہ گیا اور سی پیک کامیاب ہوا۔ تو یہی وہ نیا انفارمیشن کا، براڈ کاسٹنگ کا لینڈسکیپ ہے جو پوری دنیا استعمال کر رہی ہے۔ ابھی آپ سعودی عربیہ میں دیکھیں، آذربائیجان میں دیکھیں، ٹرکی میں دیکھیں، قطر میں دیکھیں، وہ صرف ان مینز اور ان ٹولز کے ذریعے پوری دنیا میں ان چیزوں کو کر رہے ہیں۔ تو یہی انسپریشن ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا ملک دنیا کے نقشے کے اوپر ایک باوقار، رچ ان کلچر، ان وجوہات سے نہیں جس سے آپ کا امیج کمپرومائز ہوتا ہے، بلکہ ان وجوہات سے کہ کتنا وائبرنٹ کلچر ہے، کتنی وائبرنٹ ٹورزم ہے، کتنی وائبرنٹ لینڈسکیپ ہے، سینری ہے، ڈفرینٹ۔ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اتنے جیوگرافک اسپریڈ پہ ہو کہ جہاں وہاں ہائیسٹ ون آف دا ہائیسٹ ماؤنٹینز ہو اور کوسٹ بھی ہو، اور اس کوسٹ کے درمیان پوری ایک سیڑھی کی طرح بایو ڈائیورسٹی ہے، جو آپ کوسٹ سے شروع ہوں تو اینڈ یو اسٹیپ اپ تو ایک پورا منظر آپ کو بایو ڈائیورسٹی کا نظر آتا ہے۔ تو یہی میری انسپریشن ہے، اور یہی آپ لوگوں کی انسپریشن ہونی چاہیے۔ پھر ایک اور انسپریشن بھی تھی کہ ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کے امپلائیز ہمیشہ کمپلین ہی کرتے تھے تنخواہوں کی، کبھی پینشنز کی، کبھی ریگولرائزیشن کی، کبھی یہ۔ تو جب ادارے کے اندر فائنینشیل وائبلٹی آتی ہے، وہی بزنس پلان کنکلوڈ کرتی ہے، اور وہی جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی حالت بہتر کرتی ہے۔ یہ سمپل اکنامکس ہے۔ صحیح۔ اور اسی کو رکھتے ہوئے ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے انیشیٹو۔ ابھی میں نے طاہر حسن صاحب کو یہ کہا ہے کہ ان تمام اسٹوڈیوز کو، پاکستان کی تمام جو ملک میں یہ اسٹوڈیوز ہیں اس کو، اور اسپیشلی اسلام آباد کے اندر یہ فیسلٹی کو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے کھولیں، تاکہ ریڈیو پاکستان کیا کرتا تھا، ریڈیو پاکستان وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا تھا، وہ انوائرمنٹ کو انیبل کرتا تھا جس کے اندر ینگ لوگوں کو، یہ جو جتنے آج آپ بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھتے ہیں، ان کی تصاویر دیکھتے ہیں، وہ ریڈیو پاکستان کی پیداوار ہے۔ یہیں سے ان کی آواز کو وہ پلیٹ فارم ملا اور وہ بڑے بڑے آرٹسٹ بنے۔ تو یہ دوبارہ سے ریوائول ہونا چاہیے ان اسٹوڈیوز کے ذریعے۔ ابھی میوزک کا ایک ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈیو ہے، ایک اسٹوڈیو اسپورٹس کا ڈیڈیکیٹڈ ہے، پھر FM 101 ہے، پھر یہ آپ کا پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو ہے، پھر آپ کا یہ جو ابھی میں جہاں گئی تھی پلانٹ والا اسٹوڈیو ہے۔ تو یہ چیزیں بچوں کو ایکسیس دیں، وہ اپنے اسکل کو اور زیادہ they can be augmented، ویلیو ایڈیشن ہو، اور یہی بچے آپ کا کل ایسٹ بنیں گے۔ وہ بچے جن کے ہاتھوں میں، چند بچے جن کے ہاتھوں میں آج پیٹرول بم ہے، ایک ایکسٹریمزم ہے، ایک عدم، اور میں ان کو قصوروار نہیں ٹھہراتی، ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہوئی ہے ملک کے اندر 6 سالوں میں کہ یہ ہر کسی پہ تہمت، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگینڈا، یہ ان سے قومیں آگے نہیں بڑھتی۔
ان سے نوجوانوں کو وہ سمت نہیں ملتی جو ملک کی تعمیری سمت ہوتی ہے. تو یہی وہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, بحیثیت قوم بڑھ سکتے ہیں, انڈیویجولز بڑھ سکتے ہیں اور ادارے بڑھ سکتے ہیں. آپ نے جو گفتگو فرمائی کہ ان میڈیا چینلز کو کس ڈائمنشن کی طرف لے کے جانا ہے اور کیسے چلانا ہے, اور کن چیزوں کو ہم نے زیادہ یونیفائی کر کے سب فیملی سے لے کر, ظاہر ہے جب فیملی اس کا کریڈٹ ایک تو گھر کی تربیت سے بہت ہوتا ہے, لیکن جس پارٹی کو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں ان کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب, انہوں نے ہمیشہ اس بات کا سبق دیا ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کو مشکل ہو, جتنا بھی آپ کو غصہ ہو, جتنا بھی آپ کو, آج کل وزارت پہ نکل رہا ہے تھوڑا سا, لیکن جتنی بھی آپ کی ایکسٹریم سچویشن ہو اس کو حوصلے کے ساتھ اس کو اپنی, اور پھر آپ کی جو ویلیو سسٹم ہے انکلکیٹ کیا گیا ہے. ایک ظاہر ہے آپ کے گھر کی تربیت تو اس میں ہوتی ہے, لیکن جس طرح یہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کنڈکٹ کرتے ہیں, پھر جو شہباز صاحب اپنے آپ کو, ہر کسی کو آپ عزت دیں گے تو عزت ملے گی, اور آپ یہ چیز انکلکیٹ کریں گے. تہمت تو ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا, جھوٹ بولنا, تہمت لگانا, بار بار ایک الزامات لگانا, پھر بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا وہ عدم برداشت کو, یہ کوئی طریقے نہیں ہے. تو اس کو اسی لیے ہم کبھی آپ کی جاب کی بن جاتی ہے, ضرورت بن جاتی ہے کسی سرٹن اس میں, لیکن کوشش میں کرتی ہوں کہ جتنا میں اس سے دور رہوں. کبھی کبھی اس کو میں ایکسیڈ کر دیتی ہوں, بٹ دیٹ از سوشل میڈیا میں آپ کی مدر کی اور مریم نواز صاحبہ کی جو ایک ویڈیو تھی بڑی وائرل ہوئی اور یوتھ نے بڑا پسند اس چیز کو کیا. آپ ایک دو واقعات آپ کی شخصیت کے بارے میں اس لیے چاہ رہی ہوں کہ وہ کامنٹ کریں کہ یہ پوڈ کاسٹ جس وقت نوجوان دیکھیں تو کیا میں ویسے ایک تفصیلی پوڈ کاسٹ کے لیے آپ کے پاس ضرور آئیے گا, میں آپ ساری سوالات کر سکتی. ایک چیز میں ضرور چاہوں گی, اور پھر جو لندن والا واقعہ آپ نے اپنے آپ کو جیسے کمپوز رکھا اور جس طرح سے آپ نے اس کو فیس کیا, وہ ہم خواتین کے لیے خاص طور پہ ایک بہت بڑا اس کے اندر جو ہے وہ ایک انسپریشن موجود تھی. تھوڑا سا اس کے بارے میں کامنٹ کیجیے, کیسے آپ اپنے آپ کو کمپوز اینڈ کول رکھتی ہیں. آئی تھنک اس میں تھوڑا سا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آپ کو حوصلہ دینے کا ایک اس سچویشن میں ہوتا ہے, اور یہ میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہوں گی کہ میرے اندر ایک تھوڑا سا ایک سرٹن ایک انسیڈنٹ ہے جب میں 3 سال کی تھی, تو وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی. تو اس نے میرا خیال ہے میری پرسنالٹی کے اندر ایک جو آپ کہہ لیں برداشت کہہ لیں یا اس کو ایک ریزیلینس کہہ لیں, وہ موجود ہے. تو کچھ کرائسس ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں اپرچونیٹیز میں تبدیل ہوتے ہیں, اٹس ون آف دیم. تو وہ ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے, اس وقت آپ نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, کیسے رسپونڈ کرنا ہے. تو آخری لائن میں یہی کہوں گی کہ ہم سب کے لیے سبق یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے ہر چیز کو ریئیکٹ کیا جائے. ضروری آئی تھنک زیادہ اگر ہم رسپونڈ کر کے اس چیز کا مقابلہ کریں تو وہ بہتر.